بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مقصود ساجد، اس وقت کی چند اہم خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار خان صاحبہ کی غیر قانونی گرفتاریوں کی عدالتی حکم عدولی پر ڈی سی اسلام آباد، ایس پی آپریشن اور ایس پی صدر اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کیس پر ہائی کورٹ اسلام آباد کے جسٹس بابر ستار صاحب نے سماعت کی ہے۔ ایس پی آپریشن ملک جمیل ظفر، ایس پی صدر فاروق بٹر وکلا کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ ڈی سی صاحب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے والدہ کے ساتھ عمرے پہ جانا ہے، لہٰذا وہ حاضر نہیں ہو سکتے، جس پر جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ وہ عدالت کو بتائے بغیر ہی بیرون ملک جا رہے ہیں اور ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے۔ عدالت نے آئی جی اسلام آباد سے کہا ہے کہ ڈی سی عرفان نواز کو گرفتار کر کے عدالت پیش کیا جائے۔ یاد رہے کہ ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز صاحب کے زیر نگرانی اسلام آباد کی ایم این اے کی تینوں سیٹوں پر الیکشن نتائج چینج کر کے ہارے ہوئے امیدواروں کو کامیاب قرار کر دیا گیا تھا، جس کا نوٹیفکیشن بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا ہے، معطل کر دیا ہے۔ لہذا ان کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ صاف اور شفاف الیکشن کرواتے، مگر یہ بھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ یہ بھی ان کے ذمہ ایک سوالیہ نشان بنتا ہے۔ پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی، جس میں وہ بری طرح ناکام ہوا ہے، لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ ہمارا پی ٹی آئی کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق رزلٹ مرتب کر کے فارم 47 جاری کیے جائیں، جو کہ موجودہ الیکشن کمشنر کی موجودگی میں آزادانہ طور پر ممکن نہیں ہے، لہذا کسی غیر جانبدار آفیسر کو یہ ڈیوٹی سونپی جائے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے مزید کہا ہے کہ کمشنر راولپنڈی، جس نے الیکشن میں کی گئی دھاندلی کا انکشاف کیا ہے، اس کی اور اس کی فیملی کی حفاظت کا بندوبست بھی کیا جائے تاکہ وہ آزادانہ طور پر انکوائری میں پیش ہو کر اپنا موقف بیان کر سکیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ اگر فارم 45 کے مطابق رزلٹ مرتب نہیں ہوتے اور عوام کا چوری کیا ہوا مینڈیٹ واپس نہیں کیا جاتا تو اس سے مستقبل میں آئی ایم ایف کا پروگرام بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی قومی اسمبلی کی 180 نشستیں جیت چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت وہی چلتی ہے جو عوامی مینڈیٹ لے کر وجود میں آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ کمشنر راولپنڈی کے دھاندلی بارے انکشافات سے قبل ہی ہماری جماعت اس الیکشن کے رزلٹس پر اعتراضات اٹھا چکی ہے، لہذا اس میں فارم 45 کے مطابق رزلٹ جاری کرنا اور معاملہ کی انکوائری
کا مطالبہ ہم کرتے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے فارم 45 کے مطابق رزلٹ مرتب کرنا، اور جو آفیسر اس میں ملوث ان رزلٹ چینج کرنے میں ملوث ہیں ان کی انکوائری کا مطالبہ پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ ایک نجی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما احمد اویس نے کہا ہے کہ ملک میں الیکشن کی اتنی بڑی چوری ہونے پر چیف جسٹس آف پاکستان کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کیونکہ ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے کہ کسی بڑی بدمزگی سے بچنے کے لیے عدلیہ کو آگے آنا چاہیے، یعنی سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس فائز عیسیٰ، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے تھی، آئین اور قانون کا راستہ اپنانا چاہیے، کیونکہ ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ الیکشن سے پہلے ہی بہت ساری زیادتیاں کی جا چکی ہیں۔ انہوں نے حلقہ 130 کے رزلٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے کل 376 پولنگ اسٹیشن میں سے 342 اسٹیشن کے رزلٹ آنے تک میاں محمد نواز شریف صاحب 80,895 ووٹ معاف کرنا 80,895 ووٹ حاصل کر پائے تھے، اور ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے 1,01,933 ووٹ تھے۔ بعد ازاں بقایا 33 پولنگ اسٹیشنوں کے رزلٹ ملانے کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب کے 1,79,310 ووٹ اور ڈاکٹر صاحبہ کے 1,04,485 ووٹ ظاہر کیے گئے ہیں۔ اس طرح سے بقایا 33 پولنگ اسٹیشنوں میں سے میاں نواز شریف صاحب کو 98,415 ووٹ ملے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو 2,552 ووٹ۔ لیکن اس رزلٹ کی تبدیلی کے بعد کاسٹ کیے گئے ووٹ حلقہ میں درج ووٹوں سے 72,697 زیادہ ہو گئے، جس سے پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حلقہ سے بھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی کامیابی یقینی ہے۔ ناظرین، یہ ایک ٹیکنیکل غلطی ہے جو انہوں نے بتائی ہے۔ ایک تو 342 پولنگ اسٹیشنوں کے رزلٹ تک ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو خاصی برتری حاصل تھی، جو کہ بقایا 33 پولنگ اسٹیشنوں میں کم کر کے اور میاں صاحب کی حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھا دی گئی۔ لیکن اب یہاں مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ جو حلقے میں ووٹ درج ہیں اس سے بھی 72,697 ووٹ زیادہ بن جاتے ہیں، یعنی جو کاسٹ کیے گئے ووٹ ہیں وہ 72,73,000 زیادہ بن جاتے ہیں درج شدہ ووٹوں سے، تو یہ اس میں خامی بتائی جا رہی ہے۔ باقی فیصلہ اب عدالت نے کرنا ہے یا الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ سینیٹر مشاہد حسین سید نے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ مطالبہ انہوں نے سینیٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ان سب حقائق کو بیان کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور یہ ووٹ کی طاقت سے ہی قائد محمد علی جناح نے بنایا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ملک کے مسائل حل نہ ہوئے تو پھر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ میرے عزیز ہم وطنوں ہو جائے۔ ناظرین، مبینہ طور پر پتہ چلا ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما
قادر مندوخیل کے خلاف الیکشن پولنگ اسٹیشن پر توڑ پھوڑ کرنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ کے متن کے مطابق مدعی مقدمہ نے بتایا ہے کہ 8 فروری کو میری ڈیوٹی پریزائڈنگ آفیسر کے طور پر حلقہ NA 242 کے پولنگ اسٹیشن MH سکول بلدیہ ٹاؤن سیکٹر D3 میں تھی کہ پولنگ کا عمل ختم ہونے کے بعد میں اور میرا عملہ ووٹوں کی گنتی کی تیاری کر رہے تھے کہ 5:15 بجے یعنی 5:15 پر ایک مشتعل ہجوم کی شکل میں لوگ پولنگ اسٹیشن کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ مشتعل ہجوم نے پولنگ میٹیریل اور بیلٹ پیپرز کے ڈبے اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنے شروع کر دیے، جس سے ڈبوں کے منہ کھل گئے اور ووٹ کی پرچیاں فرش پر ادھر ادھر بکھر گئیں۔ بذریعہ سوشل میڈیا اور عوام مجھے پتہ چلا ہے کہ ان مشتعل افراد کی سربراہی NA 242 کے امیدوار قادر مندوخیل کر رہے تھے، اس لیے قادر مندوخیل اور اس کے ساتھیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ناظرین، یہ عملے کو ہراساں کرنے اور الیکشن مٹیریل توڑنے اور بکسے ووٹ پرچیوں کے بکسز جو ہیں ان کو اٹھا کر انہوں نے ادھر ادھر پھینکا، تو جس سے ووٹ کی پرچیاں باہر بکھر گئیں اور عملہ بھی پریشان ہو گیا۔ تو اس کی یہ بتا رہے ہیں کہ مقدمہ درج ہوا ہے، اب دیکھنا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مبینہ طور پر یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان اپنے علاقے میں پاک ایران گیس پائپ لائن کے منصوبہ کی تکمیل کے لیے 80 کلومیٹر پائپ لائن بچھائے گا۔ اس معاملہ کی منظوری کے لیے آئندہ جمعہ کو کابینہ کی توانائی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ ہوا ہے، جس سے ایران پاک گیس پائپ لائن کی تعمیر کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ تاہم توانائی کمیٹی سے منظوری کے بعد حتمی منظوری کے لیے یہ منصوبہ کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ 80 کلومیٹر پائپ لائن بچھانے کے لیے 1 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ ناظرین، اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار سبطین خان نے دعویٰ کیا ہے کہ میری اطلاع کے مطابق پنجاب اسمبلی کا اجلاس 22 فروری کو بلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں کہ ابھی ہاؤس کے ممبران بھی مکمل ہوئے ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس اجلاس کا بلانا ایک آئینی اور قانونی بحران پیدا کرے گا، کیونکہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بغیر اجلاس بلانا مناسب نہیں ہے، چونکہ ابھی اقلیتوں اور آزاد ارکان جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے ہیں ان کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ ابھی تک نہ ہوا ہے، تو اس صورت میں اجلاس کا بلانا ایک نیا بحران پیدا کرے گا، جبکہ الیکشن کی شفافیت بارے پہلے ہی بہت سارے سوالات اٹھائے جا چکے ہیں۔ تو ناظرین، سردار سبطین خان اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ الیکشن پہلے ہی متنازع ہے، تو اس صورت میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانا جبکہ مخصوص نشستوں کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا تو ایک آئینی بحران پیدا کر سکتا ہے، لہذا اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے بھی آگاہ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔
پاک فوج آئند آباد۔